بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک لیڈر کے پیارے دوستوں، میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی آزمودہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یعنی میں آج ایسا مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ بہت سی زندگیوں کو متاثر کر رہا ہے، اور خاص طور پر خواتین اس مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ وہ مسئلہ خواتین میں حمل کا نہ ٹھہرنا ہے۔ اگر حمل ٹھہر جائے تو اس کا بعد میں ضائع ہو جانا، یہ مسئلہ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کے لیے قرآن پاک سے ایک چھوٹا سا عمل لے کر آیا ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا حمل نہ ٹھہرتا ہوگا وہ بھی ٹھہرے گا، اور اگر حمل ضائع ہو جاتا ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ حمل بھی ضائع نہیں ہوگا۔ یہ عمل انتہائی آسان ہے۔ آپ سے درخواست ہے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کی بہتر طور پہ رہنمائی ہو سکے۔ اور اگر آپ اسلامک لیڈر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عزیز خواتین و حضرات، ماں بننا ایک نعمت ہے، اور ہر لڑکی کی شادی کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی ماں بننے کی خوشی حاصل کر سکے۔ لیکن بہت سی خواتین میں کچھ پیچیدگیاں سامنے آتی ہیں جس وجہ سے پریگننسی مشکلات کا شکار ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں حاملہ ہوتی ہیں لیکن کچھ ہی دنوں میں ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 91، 92 اور 93۔ یہ آیتیں لکھ کر حمل کے ابتدائی دنوں سے 40 روز تک حاملہ عورت کے باندھ دیں، 40 روز کے بعد کھول دیں، پھر 9ویں مہینہ میں باندھ دیں، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ عورت سے کھول کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بچہ صحیح سالم رہے گا۔ دوران حمل حاملہ اور حمل کی حفاظت کرنے کے لیے لاکھ جتن کیے جاتے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اعمال کرنے سے حمل اور حاملہ کی مکمل حفاظت رہتی ہے۔ بلڈ پریشر بڑھ جائے تو یا کویون 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیں۔ حاملہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 99 مرتبہ یا مبدیو یا سلامو حمل قرار پانے کے بعد روزانہ پڑھیں۔ 41 دن سورہ کوثر کی تلاوت بعد از نماز فجر کریں۔ سورۃ الشمس کو 41 مرتبہ بعد نماز اشراق پڑھیں اور پانی پر دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ حمل محفوظ رہے گا اور بچہ سلامت رہے گا۔ روزانہ 300 بار یا رقیبوں کا ورد کریں اور 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر پئیں۔ اگر مرد 70 مرتبہ یا مغنیوں پڑھ کر عورت کے پاس جائے تو انشاءاللہ کبھی بچہ ضائع نہ ہوگا۔ جس عورت کا لڑکا زندہ نہ رہتا ہو وہ اجوائن اور کالی مرچ دونوں چیزیں لے کر سموار کے روز دوپہر کو 40 دفعہ سورۃ شمس اول و آخر درود شریف پڑھ کر اس کو حمل کے شروع سے لے کر بچے کے دودھ چھڑانے تک مسلسل کھائے۔ انشاءاللہ بچہ محفوظ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 61 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر پاس رکھے، انشاءاللہ بچہ محفوظ رہے گا۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، انہیں جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ماں بننے کی خواہش مند خاتون کو جتنی زیادہ عمر بڑھتی جائے گی اس کی ایگز بیضہ پرانے اور کمزور ہوتے جائیں گے، اور بیضے میں اس کمزوری اور کمی کے باعث بچہ ضائع ہونے کا امکان بڑھتا جائے گا۔ کیفین اور الکوہل کا استعمال، سگریٹ نوشی اور ڈرگز کا استعمال بھی حمل کے ضائع ہونے کے خطرات کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر کسی خاتون کی پہلے سے حمل ضائع ہونے کی ہسٹری ہے تو اگلی بار اس کا حمل ضائع ہونے کا امکان پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ماں بننے والی خاتون کا طرز زندگی، موٹاپا یا وزن کا بڑھ جانا بھی حمل کے ضائع ہونے کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ ماں بننے والی خاتون کی صحت اپنے مسائل مثلاً تھائرائیڈ،
ذیابیطس، ہارمونز ڈس آرڈر یا پولیسٹک اوورین سنڈروم جیسے مسائل کا موجود ہونا بھی بچہ ضائع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کئی بار حمل ضائع ہونے کی وجوہات وہ نہیں ہوتی جو اوپر بیان کی گئی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ان میں سے کوئی وجہ بھی موجود نہیں ہوتی، مگر عورت کا حمل بغیر کسی معلوم وجہ کے بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ ایک حمل ضائع ہونے کے بعد اگلا حمل ٹھہرنے کے درمیان اوسطاً 6 ماہ کا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن اس دوران ماں کی جسمانی اور ذہنی صحت ٹھیک ہونے میں مدد ملے اور وہ دوبارہ صحت مند ہو سکے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی ہم بستری کی وجہ سے حمل کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ گرم چیز کے استعمال سے ایسا ہوا اور گرم چیز کی وجہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی اپنے سے بنائی ہوئی باتیں ہیں جن پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ صحت مند حمل کے لیے ورزش بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ ورزش صحت کے تمام مسائل حل کرتی ہے۔ ہمیں اچھے حمل کے لیے ورزش لازمی کرنی چاہیے، جیسے ٹہلنا اور پیدل چلنا وغیرہ۔ اگر آپ کو بچہ دانی کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال ہماری صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہمارے جسم میں وٹامنز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ہمیں پریگنینسی میں ایسی غذا کا استعمال کرنا چاہیے جو ہماری صحت کے لیے مفید ہو۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔